आदाब नाजरीन। उम्मीद है कि आप बखैर आफियत होंगे और अपने इम्तहान की तैयारी में मसरूफ़ होंगे। आज के इस वीडियो में मौजू है बहमनी दौर और उर्दू अदब। हम इस मौजू के तहत देखने की कोशिश करेंगे कि बहमनी दौर में उर्दू अदब किस तरह से फ़रोग़ पाती है, उसके तारीख़ी पस मंज़र को भी देखेंगे और इस अहद में, इस दौर में कौन कौन से अदीब थे उन पे गुफ्तगू करेंगे और साथ में उनकी तसानीफ़ पे भी गुफ्तगू की जाएगी। आइए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। उससे पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा गुजारिश के तौर पे कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। इससे हमें हौसला मिलता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं और अच्छे अच्छे मवाद आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। इस टॉपिक के तहत जो मैंने फ्रंट पेज पे ही बताया है, ख्वाजा बंदा नवाज, मीराजी शमसुल हुशाक, फ़खरुद्दीन निज़ामी और अशरफ बियाबानी जैसे शख्सियत पे गुफ्तगू की जाएगी। इनके अलावा दूसरे भी बुजुर्गान दीन हैं जो इस दौर में फेमस रहे थे, उन पे भी बात करेंगे। ये मवाद आपको यूजीसी नेट, जेआरएफ के लिए काम आ सकता है। इसके अलावा सीटेट, टीजीटी, पीजीटी और दीगर उर्दू के हवाले से जो एग्ज़ाम, सरकारी और गैर सरकारी एग्ज़ाम होते हैं, उनमें आपकी ये मदद कर सकता है। इसमें हम तारीख़ पस मंज़र और इस दौर के मशहूर तसानीफ़ पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है। और ये लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का वो है ताकि आप इसे अगर भूल जाएं तो ये याद दिलाने के लिए है। आइए अब टॉपिक पे आते हैं। तारीख़ी पस मंज़र के हेडिंग के हवाले से तारीख़ी पस मंज़र ये होता है कि दक्कन में जिस तरह से बहमनी दौर की शुरुआत होती है, तो उससे पहले सबसे पहले दक्कन में शुमाली हिंद से जो मुस्लिम बादशाह दक्कन में अपनी हाज़िरी कराता है या वहाँ पे फ़तह हासिल करता है, वो है अलाउद्दीन खिलजी। तो 1297 में अलाउद्दीन खिलजी गुजरात, दक्कन और मालवा में फ़तह करता है और उस फ़तह की वजह से बहुत सारे शुमाली हिंद के बाशिंदे वहाँ पे अमीर बनाकर उनको भेजता है और दिल्ली से ही उन पे वहाँ सल्तनत अपनी चलाता है। अब इनमें ये होता है कि जब नए लोग वहाँ पे जाते हैं तो उस तरह से एक नए लोग नई ज़बान लेकर जाते हैं, अपने साथ नई तहज़ीब, रस्म व रिवाज लेकर जाते हैं। और जाहिर सी बात है कि शुमाल और जुनूब में बहुत फ़र्क था। इससे पहले कोई इतनी बड़ी फ़ौज और इतने बड़े लोग का तबादला उस इलाके में नहीं हुआ था। तो ये एक नई तहज़ीब थी जिसमें दोनों बिल्कुल अलग थी और उन दोनों के मेल जोल के लिए एक ऐसी ज़बान की ज़रूरत थी जिससे लोग आपस में बातचीत कर सकें, अपने ख़यालात का इजहार कर सकें और दोनों तहज़ीबें आराम से चल सकें। इसके लिए एक नई ज़बान की ज़रूरत थी जो उर्दू की शक्ल में बाद में हमारे सामने मौजूद होती है, लेकिन ये उसका शुरुआती दौर है और यहाँ पे वो धीरे धीरे अपनी शुरुआती इब्तदाई दौर में होती है। तो हम देखेंगे कि ये किस तरह से ये तारीख़ी पस मंज़र के हवाले से इसकी तफसीली गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। तो 1297 में अलाउद्दीन खिलजी जाता है और उसके बाद जो 1300 जो दूसरी सबसे बड़ी तब्दीली दक्कन में आती है, वो मोहम्मद बिन तुगलक की वजह से आती है। 1327 में ऐसा होता है कि तैमूर के हमले का ख़तरा शुमाली हिंद में मंडलाता रहता है, जिस वजह से ये अपनी अपना सल्तनत की जो राजधानी है उसको वो दक्कन में ले जाता है ताकि उस हमले से बच सके। इसकी वजह से वो अपने साथ फ़ौजी के साथ पूरी जो अवाम होती है उनको भी लेकर जाता है, जिसकी वजह से ये होता है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी शुमाली हिंद की जो लोग होते हैं वो वहाँ पे जाकर बस जाते हैं और बाद में वो वापस नहीं आ पाते हैं।
राजा बाद में वापस आ जाता है, और लेकिन वो लोग वहीं रह जाते, तो अपने साथ जो वो तहजीब ज़बान लेकर गए थे तो टोटली पूरी तरह से डिफरेंट थी, बिल्कुल मुख्तलिफ थी। तो इसके लिए यहाँ पे भी ये एक दूसरा दौर है, दूसरा आप स्टेज मान सकते हैं, जो इस ज़बान के दक्कन में तरक्की पाने के लिए ये एक दूसरा स्टेज आप मान सकते हैं। इसके बाद 1347 में ऐसा होता है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो होता है वो वापस आ जाता है, लेकिन वहाँ पे अपने नायब को उस इलाके में छोड़ कर आता है कि वो उसकी देख रेख करें, और वो दिल्ली से डायरेक्ट उन पे हुकूमत करता है, ऐसा करते हैं। और इस दौरान ये अमीरान सदा कहलाते हैं, क्योंकि ये 100 लोगों का एक ग्रुप होता था जो उस इलाके को पूरी तरह से अपने कैप्चर में लेकर रखते थे, और उसी तरह से ये लोग हुकूमत चलाते थे। तो 1347 में अमीरान सदा ने ऐसा किया कि ये लोग जब बाद में दिल्ली से इतनी हुकूमत नहीं हो पा रही थी और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था, दूरी थी, तो इन लोगों ने ऐसा किया कि बाद में उनसे बगावत कर दी मोहम्मद बिन तुगलक से, और उसके बाद ये सब मुत्तहिद होकर अपनी एक हुकूमत अलग से बना ली, और उसमें एक अमीर को चुना, उसका नाम अलाउद्दीन था, जो बाद में बहमनी के लक़ब से बहमनी लक़ब रखा, और उस वजह से इस सल्तनत को बहमनी सल्तनत कहते हैं, और बहमनी दौर का आगाज़ यहीं से होता है। तो ये जो अलाउद्दीन था, ये अमीरान सदा में से एक था, जो सबसे काबिल था, जिसको बगावत करने के बाद सारे अमीरों ने इसको अपना सरबराह मुंतखब किया था, और इसी के नाम पे उसके बाद ये हुकूमत चलती है। इनमें से ये जो अमीरान सदा थे, इनमें से बेशतर अमीरान सदा का ताल्लुक तुर्क ख़ानदान से था, मगर इस सरजमीन से लगाव और बरसों यहाँ ज़िंदगी गुजारने से उनके दिलों में इस इलाके से उनसियत सी हो गई थी। यही वजह है कि इनको अपने दक्कनी होने पर फ़ख्र था, और साथ ही इनके दिलों में शुमाली हिंद से दुश्मनी भी देखी जा सकती है। वो इस वजह से क्योंकि इन लोगों ने शुमाली हिंद के जो बादशाह था मोहम्मद बिन तुगलक, उससे बगावत की थी, जिसकी वजह से इनके अंदर ये दुश्मनी पाई जाती थी। और इसी वजह से जब इन लोगों ने अपनी एक अलग से सल्तनत बना ली, तो उसके बाद पूरी तरह से शुमाली हिंद से इनका रिश्ता कट गया, और सारे ताल्लुकात इन्होंने तोड़ लिए थे। तो इस तरह से वहाँ पे एक नई तहजीब इन लोगों ने अपने आप में खुद पैदा करने, रस्म और रिवाज बिल्कुल अलग हो गया नॉर्थ और साउथ का। अब हम ये देखते हैं, ये तो तारीखी पस मंज़र था, किस तरह से 3-4 स्टेज, यहाँ पे मैंने आपको 2-3 स्टेज जो अहम स्टेज है वो मैंने आपको बताया। अब ये देखते हैं कि यहाँ पे उर्दू ज़बान के फैलने की क्या आखिर कौन सी वजह थी कि जिस वजह से ये ज़बान फैली। तो पहला पॉइंट के तौर पे इसमें हम ये ले सकते हैं कि जैसे वहाँ पे कोई एक ऐसी मुश्तरका ज़बान न थी कि जिससे लोग आपस में मेल जोल करते कि दूसरे इलाके के लोग आए और इंटरेक्शन जो करें, उनके लिए कोई नहीं था। वहाँ पे तमिल और कन्नड़ जैसी ज़बानें थी, लेकिन ये ज़बानें अपने एक ख़ास मखसूस इलाका था, और वहाँ के चूँकि लोगों का तालमेल इतना ज़्यादा ना था, लेकिन ये एक जब यहाँ पे 2 हमले होते हैं, मोहम्मद अलाउद्दीन खिलजी का, और उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक जब जाता है, तो उसके बाद वो तादाद बढ़ जाती है लोगों की, और बिल्कुल नए लोग होते हैं, तो तालमेल बढ़ता है और वहाँ के नेटिव लोगों से, तो इस वजह से एक नई ज़बान पढ़ने की वहाँ पे एक ऑप्शन रहता है, जिस वजह से क्योंकि ये जो नए लोग गए थे उन्हें कन्नड़ और तमिल नहीं आती थी, तो जिस वजह से, और जो शुमाल से जो ये ज़बान लेकर गए थे वो साउथ वालों को, दक्कन में जो बाशिंदे थे उनको नहीं आती थी, इस वजह से एक नई ज़बान परवान चढ़ रही थी। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे छोटी छोटी रियासतें पहले से मौजूद थी, लेकिन वो अपनी इलाहिदा रियासतें थी और इनमें कोई तालमेल नहीं था, जिसकी वजह से ये एक ऑप्शन बना हुआ था। जब ये लोग गए तो उसके बाद ये ऑप्शन था वहाँ पे कि एक नई ज़बान को परवान चढ़ाया जाए, और जिसकी वजह से ताकि लोग आपस में मिलजुल रख सकें। इसके अलावा एक और बड़ी वजह ये थी कि जो मुसलमान फातेह थे जिन्होंने दक्कन को फतह किया, उससे पहले सूफियाए कराम और बुज़ुर्ग उनसे पहले वहाँ मौजूद थे, और वो नॉर्थ शुमाली हिंद से जो बुज़ुर्ग गए थे उन्होंने एक नई ज़बान को, क्योंकि उन्हें भी वो ज़बान नहीं आती थी, तो एक मेल जोल की ज़बान थी जिसको वो धीरे धीरे परवान चढ़ा रहे थे। लेकिन इन लोगों का किरदार इसमें उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन हाँ, शुरुआती दौर में इन लोगों ने एक नई ज़बान के परवान चढ़ने में मदद की है।
تو یہ 3 پوائنٹ آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ اردو زبان دکن میں کس طرح سے شروعات ہوتی ہے۔ تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ دیکھیں کہ علاؤالدین خلجی نے جب دکن فتح کیا تو اس وقت وہاں پہلے سے ہی بزرگان دین موجود تھے اور بڑی ہی خاموشی سے اپنی خدمات انجام دے رہے تھے۔ انہی کی بدولت یہاں ایک نئی زبان کی پیدائش ہو رہی تھی، اور ان بزرگوں میں ایک نام ہے حاجی رومی جن کی وفات 1160 عیسوی میں ہوئی۔ دوسرے ہیں سید شاہ مومن جن کی وفات 1200 میں۔ تیسرے نمبر پہ آتے ہیں بابا سید مظہر عالم جن کی وفات 1225 کے درمیان ہوئی ہے۔ چوتھے نمبر پہ شاہ جلال الدین گنج رواں، ان کی وفات 1246 کے قریب ہوئی ہے۔ تو یہ جب علاؤالدین خلجی نے جب حملہ کیا تو اس سے پہلے یہ لوگ موجود تھے اور اس طرح کی خدمات وہاں پہ انجام دے رہے تھے۔ ان کے علاوہ بابا شہاب الدین جو 1291 میں جن کا انتقال ہوا، معاف کیجیے گا آج گلا زیادہ صاف نہیں ہے۔ اس کے علاوہ علاؤالدین کی فتح کے بعد دکن میں ایک اور نئے دور کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر سے یہاں ایک نئی تہذیب، نئے رسم و رواج اور 2 مختلف زبان بولنے والی عوام کا میل جول ہوتا ہے، جس سے اس سلسلے کو اور بھی تقویت ملتی ہے، جس کو ابتدائی دور میں صوفیاء کرام بڑی ہی خاموشی سے اپنی خدمات انجام دے رہے تھے۔ اس دور میں جن بزرگوں کے نام تاریخ میں درج ہیں، ابھی جو میں نے پہلے آپ کو نام بتایا وہ بزرگ تھے جو پہلے سے ہی موجود تھے، لیکن علاؤالدین خلجی کی فتح کے بعد جن کا نام آتا ہے ان میں سید یوسف شاہ راجو قتال کا نام آتا ہے، جو 1335 میں جن کا انتقال ہوا۔ یہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے والد ہیں۔ دوسرے نمبر پہ برہان الدین غریب جن کی وفات 1337 کے درمیان ہوئی ہے، اور ایک اور نام آتا ہے شیخ ضیاء الدین کا جن کی وفات 1338 میں ہوئی۔ اس کے بعد دوسرا دور جو میں نے بتایا تھا 1327 میں محمد بن تغلق، تھوڑی سی ڈیٹیل میں ہو جانتے ہیں۔ محمد بن تغلق دہلی کے بجائے دولت آباد کو دارالحکومت بناتا ہے، اور شمالی ہند سے ایک بہت بڑی تعداد دکن میں سکونت پذیر ہوتی ہے، اور اس کے بعد بادشاہ پھر سے شمال کی جانب رخ کرتا ہے اور دکن کو اپنے نائب کے حوالے کر کے واپس دلی آ جاتا ہے اور وہیں سے حکومت کرتا ہے، مگر یہ نائب بعد میں اس سے بغاوت کر دیتے ہیں اور پھر بہمنی سلطنت کا قیام عمل میں آتا ہے۔ اسی دور سے ہمیں ایسی تصانیف ملنے لگتی ہیں جن کو اردو کے ابتدائی نقوش کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ اس دور کی بہت کم تصانیف مورخوں تک پہنچی ہیں، اس لیے اس دور میں زیادہ تصانیف مورخوں تک نہیں پہنچے، جس وجہ سے کچھ ہی لوگ ہیں جن کے نام اس فہرست میں گنائے جاتے ہیں۔ ہم ابھی ڈیٹیل میں ان ساری تصانیف کو دیکھنے کی کوشش کریں گے اور ان پہ پوری تفصیلی گفتگو بھی کریں گے۔ تو پہلے نمبر پہ جو آتے ہیں اس دور میں جن کا نام اردو ادب میں لیا جاتا ہے اور تاریخ اردو ادب میں ان کو سب سے پہلے نمبر پہ رکھا جاتا ہے، ان میں ہے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا جو دور ہے وہ 1321 سے 1442 کے درمیان کے۔ یہ صوفیہ، اب یہاں پہ صوفیاء کرام کا سلسلہ اسٹارٹ ہوتا ہے، اور صوفیاء کرام جو کہ اپنے مریدوں کو اور اپنے چاہنے والوں کو جس زبان میں بات کرتے تھے وہ ایک وہی زبان تھی جو ترقی کرنے کے بعد اردو کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ ابتدائی دور میں ان کی زبان ٹوٹی پھوٹی اردو جسے اس وقت اردو مطلب ہندوی کہا جاتا تھا، بعد میں اسے اردو کا شکل دی، تو انہی میں سے لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اردو سے ان کی تصانیف کو جوڑتی ہے، اس لیے ان کا ذکر آتا ہے۔ ان کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ یہ دلی کے رہنے والے تھے۔ جب یہ 4 سال کے تھے تب شمالی ہندوستان پر تیمور کے حملے کا خطرہ منڈلا رہا تھا۔ اس وقت ان کا خاندان دہلی سے دکن کا رخ کرتا ہے اور دولت آباد مہاراشٹر میں سکونت پذیر ہوتا ہے۔ کچھ سالوں بعد وہ تعلیم کی غرض سے دہلی اور ملک کے دیگر علاقوں میں جاتے ہیں اور پھر سے دکن کا رخ کرتے ہیں۔ آگے دہلی میں مشہور صوفی نصیر الدین چراغ دہلی کے مرید بن جاتے ہیں۔
جنوبی ہندوستان کو صوفیاء کرام کے چشتی نظریہ سے واقف کراتے ہیں، کیونکہ یہ چشتی نظریہ کو ماننے والے تھے، اور جب دکن میں جاتے ہیں تو اس نظریے کو وہاں پہ پھیلاتے ہیں اور لوگوں میں ان کی تشریح کرتے ہیں۔ تو یہ نظریہ جو چشتی نظریہ تھا صوفیاء کرام کا، وہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز دکن میں لے کر گئے تھے۔ آخر میں سلطان تاج الدین فیروز شاہ کی فرمائش پر مستقل طور پر گلبرگہ، جو کہ کرناٹک میں پڑتا ہے، مقیم ہو جاتے ہیں اور یہیں سے دار فانی کو کوچ کر جاتے ہیں۔ ان کی مشہور تصنیف معراج العاشقین ہے، جسے اردو کی پہلی نثری تصنیف مانا جاتا ہے، لیکن بعض حضرات کو اس میں یہ شک ہے کہ یہ ان کی تصنیف ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ ایک مشہور ہے کہ معراج العاشقین خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی ہی تصنیف ہے۔ ان کے بعد دوسرے نمبر پہ فخر دین نظامی کا نام آتا ہے، جو جن کی مثنوی قدم رو پدم بہت ہی مشہور ہے۔ ان کی آئیے ان کے بارے میں ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ فخر دین نظامی کی زندگی کے بارے میں نہ تو کسی تذکرہ اور نہ ہی اس وقت کی کسی تاریخ کی کتاب میں ملتا ہے۔ دوسری جانب یہ دعویٰ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ دربار سے وابستہ تھے یا نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی دربار سے وابستہ تھے یا نہیں تھے، اس کے بارے میں کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملتا ہے۔ ان کی مثنوی قدم رو پدم اردو کی سب سے پہلی تصنیف مانی جاتی ہے۔ ہم ابھی تفصیل سے دیکھنے کی کوشش کریں گے قدم رو کے بارے میں، قدم رو اور پدم رو کے بارے میں۔ یہ مثنوی سلطان احمد شاہ بہمنی 1422 سے 1436 کے دور میں لکھی گئی۔ احمد شاہ بہمنی سلطنت کا 9واں بادشاہ تھا۔ یہ وہی بادشاہ ہے جو گیسو دراز کی دعاؤں کے نتیجے میں فیروز شاہ بہمنی کے بعد تخت پر بیٹھا۔ احمد شاہ کا اصل نام نظام شاہ تھا، جس وجہ سے شاعر نے بھی اپنا تخلص نظامی رکھا تھا۔ یہ ایسا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ بادشاہ کے نام کی وجہ سے ہی شاعر نے اپنا تخلص نظامی رکھا تھا۔ قدم رو پدم رو کی زبان، اس میں جو مرکزی کردار ہیں وہ قدم رو اور پدم رو ہے، تو اس کی جو زبان بہت مشکل ہے، اس پہ سنسکرت اور مقامی زبانوں کا گہرا اثر ہے۔ اس تصنیف کو یعنی کہ قدم رو پدم کو جمیل جالبی، جنہوں نے تاریخ اردو ادب 1984 میں لکھی ہے، نے 1973 میں مرتب کیا اور نظر ثانی کے بعد 1979 میں دوبارہ شائع کیا۔ اس مثنوی کا اصل کیا تھا یہ پتہ نہیں، اصل نام کیا تھا یہ پتہ نہیں، کیونکہ اس کے ابتدائی اور اخیر کے صفحات غائب تھے۔ اس کا نام اس مثنوی میں موجود مرکزی کردار قدم رو اور پدم رو کے نام پر رکھ دیا گیا۔ اس کے موجودہ نام کا سہرا مولانا نصیر الدین ہاشمی کے سر جاتا ہے۔ یہ موجودہ نام مطلب قدم رو پدم جو اس کا نام پڑا ہے، وہ یہ نام جنہوں نے رکھا تھا وہ مولانا نصیر الدین ہاشمی تھے، اور یہ چیزیں آپ کو جمیل جالبی کے مرتبہ تصنیف میں مل جائے گا۔ جو جمیل جالبی نے قدم رو پدم کو مرتب کیا ہے، اس میں یہ واضح طور پہ بتایا ہے کہ اس کا جو نام پڑا وہ مولانا نصیر الدین ہاشمی کی وجہ سے۔ آگے جن کا ذکر ہے وہ میرا جی شمس الاشاق ہیں۔ یہ بھی صوفیاء کرام کے سلسلے سے ہیں، اور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا جو سلسلہ ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ان کے بعد دو بزرگ اور آتے ہیں جن میں برہان الدین جانم، اور ان کے بعد امین الدین اعلیٰ کا نام آتا ہے، جو اس سلسلے کو دکن میں اور زیادہ وسیع کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں میرا جی شمس الاشاق کے بارے میں۔ شاہ میرا جی شمس الاشاق کی پیدائش اور وفات کے بارے میں بہت اختلاف ہے۔ ان کے زمانے میں ہی بہمنی سلطنت کا زوال ہو رہا تھا۔ یہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے سلسلے صوفیہ میں سے تھے۔ یہ حاجی دوام الدین مکی کے بیٹے تھے۔ جوانی میں ہی دنیا کی عیش و عشرت چھوڑ دیا اور حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہو گئے، اور 12 سال تک مدینہ منورہ میں رہ کر واپس ہندوستان آئے اور دکن میں رشد و ہدایت اور روحانی و اخلاقی تعلیمات کے فروغ میں لگے رہے، جس کا سلسلہ بعد میں جاری رہا
اور بعد میں برہان الدین جانم اور امین الدین اعلیٰ، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، اس سلسلوں کو آگے بڑھاتے رہے، یعنی رشد و ہدایت اور روحانی اور اخلاقی تعلیمات کے فروغ کے سلسلے۔ ان کی جو مثنوی ہے وہ ایک مثنوی ہے خوشنامہ۔ اس مثنوی میں 172 اشعار ہیں۔ ان میں ایک نیک سیرت نوجوان لڑکی خوش یا جس کا نام خوش یا خوشنودی ہے اس کو موضوع بنایا گیا ہے۔ اسی کے نام پر اس مثنوی کا نام رکھا گیا ہے۔ یہ لڑکی چغتائی خاندان کی چشم و چراغ تھی اور اس کا باپ ترک تھا۔ وہ ہر وقت اللہ سے ڈرتی تھی۔ یہ لڑکی شاہ پور میں صرف 17 سال کی عمر میں انتقال کر گئی تھی۔ وہ بھولی بھالی اور سب کی پیاری تھی اور دوسری لڑکیوں کی طرح شوخ و شنگ نہ تھی۔ تو اس لڑکی کا اس میں ذکر کیا گیا ہے اور یہ بھی ہے کہ وہ ایک سوال و جواب کے سلسلے میں ہے۔ دوسری جو مثنوی ہے وہ خوش نغز ہے۔ اس میں بھی ایک دوشیزہ کا ذکر ہے۔ اس میں 72 اشعار ہیں اور 9 ابواب پر مشتمل ہے۔ ہر باب میں اشعار کی تعداد مختلف ہے۔ یہ نظم سوال و جواب کی حیت میں لکھی گئی ہے۔ اس میں وہ لڑکی شاہ صاحب سے عرفان و روح، عقل و عشق اور مرثیہ وغیرہ کے بارے میں سوال کرتی ہے اور شاہ صاحب ہر ایک کا جواب ایک نئے باب میں دیتے ہیں۔ ان کی ایک اور تصنیف ہے شہادت التحقیق۔ یہ 863 اشعار پر مشتمل ہے۔ اس طویل نظم میں شریعت و طریقت کے مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھائے گئے ہیں۔ شرح مرغوب القلوب، میرا جی شمس الحق کی ایک اور تصنیف۔ یہ نثر میں ہے، 32 اشعار ہیں اور 8 ابواب پر مشتمل ہے۔ اس میں بھی شریعت و طریقت کے موضوع کو مرکزی کردار حاصل ہے۔ اس کے علاوہ اشرف بیابانی کا نام بھی بہمنی دور سے ہی ہے۔ ان کا نام تھا سید شاہ اشرف بیابانی۔ ان کا جو دور رہا ہے وہ 1459 سے 1528 کے درمیان عیسوی، اور ہجری اگر دیکھیں تو 864 ہجری سے 935 کے درمیان 35 تک ان کا دور رہا ہے۔ سید شاہ ضیاء الدین رفاعی بیابانی کے بڑے لڑکے تھے۔ فخر آباد سے ان کا تعلق ہے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے ہی سیکھی تھی۔ میرا جی کی وفات کے وقت ان کی عمر 38 سال تھی۔ ان کی 3 تصانیف کا ذکر آتا ہے، ان میں لازم المتعدی، واحد باری اور نوسرار۔ آئیے ان تینوں کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ لازم المتعدی 198 اشعار پر مشتمل ایک طویل نظم ہے۔ اس نظم میں عورت اور مرد کے ان مسائل کو بیان کیا گیا ہے جن کی ضرورت روزمرہ زندگی میں ہمیشہ پڑتی ہے، جیسے غسل، وضو، حیض و نفاس، سجدہ سہو، کفن و میت وغیرہ۔ اس کے علاوہ دوسری جو تصنیف، جیسے کہ میں نے اوپر میں ابھی بتایا، واحد باری، یہ ایک لغت ہے جس کا تعلق عربی، فارسی اور اردو زبان سے ہے۔ یعنی اس میں عربی، فارسی اور اردو زبان کے الفاظ موجود ہیں، اور یہ ایک لغت ہے، اور اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک منظوم لغت ہے۔ یہ امیر خسرو کی منظوم لغت خالق باری جیسی ہے۔ امیر خسرو نے بھی ایک لغت لکھی ہے جو خالق باری، وہ بھی ایک منظوم ہے، نظم کی شکل میں ایک لغت ہے، اسی کا ایک سلسلہ یہ بھی ہے۔ ان دونوں میں فرق صرف اور صرف زبان کے استعمال کا ہے۔ امیر خسرو نے فارسی کا استعمال کیا ہے، جبکہ اشرف نے عام زبان کا استعمال کیا، جو اس وقت جیسے اردو کو بولتے ہیں تو عام زبان اردو کا سہارا لیا ہے۔ نوسرار، اس میں کربلا اور شہادت امام حسین کو مرکزی واقعے کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اس میں کربلا سے متعلق واقعات کو ایک نئے انداز و بیان کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یہاں تک کہ اس میں واقعات بھی مختلف ہیں۔ آئیے ان واقعات کے چند نمونے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کس طرح کے واقعات ہیں اور کیوں یہ دوسرے کربلا کے جو عنوان ہے اور کربلا کا جو مضمون ہے اس سے الگ ہے۔ تو امیر معاویہ کا جو اس میں واقعہ بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ وہ لاولد تھے اور عورت کے پاس نہ جانے کی قسم کھائی تھی۔
لیکن ایک رات پیشاب کے لیے اٹھے تو عزو تناسل پر کسی زہریلے بچھو نے کاٹ لیا۔ طبیبوں نے مشورہ دیا کہ جب تک کسی عورت کے پاس نہیں جائیں گے یہ ٹھیک نہ ہوگا۔ مجبوراً ایک باندی سے ملے، حمل ٹھہرا اور یزید تولد ہوا۔ تو یہ واقعہ اس مثنوی میں نوسرار میں یہ بیان کیا گیا۔ یہ آپ کو سننے میں بھی ایسا لگ رہا ہوگا کہ یہ ایک مختلف واقعہ ہے جو عام روایت سے ہٹ کر ہے۔ دوسرا واقعہ مثال کے طور پر جو دیتے ہیں حر، اسی طرح حر کے بجائے یزید کا لڑکا امام حسین سے مل جاتا ہے۔ عموماً یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حر کا جو صاحبزادہ ہوتا ہے وہ امام حسین سے مل جاتا ہے، لیکن یہاں پہ حر کے بجائے یزید کا جو لڑکا ہے وہ امام حسین سے مل جاتا ہے اور اپنے باپ کے فوج سے جنگ کرتا ہے۔ اس مثنوی کا نام رکھنے کی وجہ یہ بتائی، مثنوی کا جو نوسرار نام رکھا ہے اس کا وجہ یہ ہے کہ مثنوی 9 ابواب پر مشتمل ہے اور ہر ایک باب انمول ہار کی حیثیت رکھتا ہے، انمول بہت ہی قیمتی ہار کی حیثیت، اس لیے 9 سرہار رکھا ہے۔ ان ابواب کو 20 فصلوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آئیے اب یہ ساری جو تاریخی پس منظر تھا، کس طرح سے وہاں پہ دھیرے دھیرے شمال سے لوگ ادھر شفٹ ہوئے، اس کے بعد سے 2 تہذیبیں، 2 رسم و رواج ملے جس کی وجہ سے ایک نئی زبان کو پروان چڑھنے کا موقع ملا۔ دوسرے ان کے علاوہ صوفیاء کرام نے اس میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس سے دور میں جو اردو کے حوالے سے جو اہم تصانیف تھی اور جو ادیب تھے ان کے میں نے نام ترتیب وار آپ کو بتایا۔ اس کے علاوہ تصانیف پہ گفتگو کی۔ اب آخر میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس عہد کے اس دور کے جو بادشاہ ہیں کون کون بادشاہ تھے اور ان کا دور کیا تھا اور کتنے بادشاہ تھے۔ تو سب سے پہلے جو اس کا بانی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ محمد بن تغلق نے جب حملہ کرنے کے بعد امیران صدہ کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ دکن کے حصے کو وہ سنبھالیں، اس کے بعد ان لوگوں نے بغاوت کر دی تھی اور ایک اپنا امیر منتخب کیا تھا جو بہمن کے لقب سے مشہور ہوا، جس کے نام پہ ہی بہمنی سلطنت رکھی گئی۔ تو یہ علاؤ الدین بہمن شاہ، جسے حسن گنگو بھی بولتے ہیں، یہ 1347 سے 1358 کے درمیان اس کی حکومت تھی۔ دوسرے نمبر پہ محمد شاہ اول 1358 سے 1375، ان کے علاوہ علاؤ الدین مجاہد شاہ 1375 سے 1378، اس کے علاوہ داؤد شاہ 1378 سے 1378، ان کا دور حکومت بہت ہی کم رہا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں محمد شاہ بہمنی اول، یہ 1378 سے 1397، لگ بھگ 1 سال سے کم کا ان کا دور رہا ہے۔ اس کے علاوہ غیاث الدین شاہ بہمنی 1397 سے 1397، شمس الدین شاہ بہمنی 1397 سے 1397، یعنی کہ 1 سال کے اندر یہ 2 بادشاہ تخت پہ آئے اور چلے گئے۔ اس کے علاوہ تاج الدین فیروز شاہ 1397 سے 1422، اس کا ذکر یہ میں نے آپ کو پیلے کلر میں اس وجہ سے دکھایا ہے کیونکہ اس کا اوپر ذکر آیا تھا، جن کا تعلق خواجہ بندہ نواز گیسو دراز سے ہے، جس سے بادشاہ کے مدد پہ کی فرمائش پہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز مستقل طور پر گلبرگہ میں رہے تھے، اس وجہ سے میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ اور یہی بادشاہ جو ہے اس عہد کے 2 ہی بادشاہ جو سب سے زیادہ 3 بادشاہ جو سب سے زیادہ مشہور، ایک تو جو اس سلطنت کا بانی ہے، اس کے علاوہ تاج الدین فیروز شاہ، ان کے بعد جو دوسرے جس میں فخر الدین نظامی کی مثنوی قدم رو لکھے گی، وہ بادشاہ اس دور کے مشہور ہے۔ اس کے بعد وہی احمد شاہ ولی بہمنی، اس کو بھی میں نے پیلے کلر سے کر دیا ہے تاکہ آپ آسانی سے جان سکیں۔ ان کا دور حکومت 1422 سے 1436 کے درمیان کا، اور اسی دور میں فخر الدین نظامی نے قدم رو لکھی تھی۔ آگے دیکھیے علاؤ الدین احمد شاہ بہمنی 1436 سے 1458، ہمایوں شاہ ظالم بہمنی 1458 سے 1461، اس کے علاوہ نظام شاہ بہمنی 1461 سے 1463، محمد شاہ بہمنی دوم 1463 سے 1482 کے درمیان، اس کے علاوہ محمود شاہ بہمنی دوم 1482 سے 1518، احمد شاہ بہمنی دوم 1518 سے 1520، علاؤ الدین شاہ بہمنی دوم
1520 से 1523 और वली उल्लाह शाह बहमनी 1522 से 1526। इनके बाद जो आखिरी दौर के जो बादशाह होते हैं कलीमुल्लाह शाह बहमनी 1525 से 1527। इनके बाद जो है वो इंतशार का शिकार हो जाती है और उसके बाद ये कुतुब शाही, आदिल शाही, बेदर निज़ाम के शक्ल में ये एक दूसरी सल्तनत का क़याम होता है। मैं कोशिश करूँगा कि उन सल्तनतों के बारे में आपको डिटेल में अलग से वीडियो बनाकर हर एक पे एक डिटेल वीडियो बनाऊं, ताकि इसके बाद आप उस सिलसिले को जोड़ सकें कि बहमनी दौर के इंतशार के बाद कौन कौन सी सल्तनतें हुई थी। ऑलरेडी मैंने दक्कन के हवाले से 5 वीडियो मैंने अपलोड कर दी हैं और उसमें आदिल शाही, कुतुब शाही का तफसीली गुफ्तगू किया है और उसमें आपको वहाँ पे तसानीफ मिल जाएंगे, उनके दौर मिल जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें जो उर्दू के हवाले से ज़रूरी हैं, आपके इम्तहान में आती हैं, वो सारी चीज़ें आप उसे देख सकते हैं। मैं इस वीडियो में उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप आसानी से वहाँ तक पहुँच जाएंगे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो नया वीडियो आए वो आसानी से आप तक पहुँच जाए। आखिर में यही कहूँगा कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, खूब मेहनत करें, कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी और हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मैं इसी बात के साथ आपसे अलविदा चाहता हूँ कि मिलूँगा फिर नए वीडियो में नए मौजू के साथ और पूरी मेहनत के साथ आपको इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब कराने की कोशिश करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मवाद आपके सामने दिए जाएं, ताकि आपको इम्तहान में आसानी हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप हज़रात का। मिलते हैं अगले वीडियो।